المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور خطی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی منعقدہ تقریب ہمارے میزبان مکرم جناب چودھری ساجد علی صاحب کے والدین کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے اور اس کا عنوان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. ذکر رسول کی برکتوں سے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو منور کشادہ خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے اور ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. حضور علیہ السلام کا تذکرہ رحمت موسم میلاد ہے تو گلی گلی ہو رہا ہے. ویسے تو کائنات کا کوئی گوشہ کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو. اہل محبت حضور علیہ السلام کے تذکار رحمت کی خوشبو سے مشام ہستی مشام جاں معطر کرتے آئے ہیں اور ان کو تسلی پہنچتی ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کے نام کا چراغاں ہوتا ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے کہا تھا تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. دل آویز اور میٹھا نام ہے اور روحوں تک اتر جاتا ہے. اور اگر ان کی مدح و توصیف میں کچھ نہ کہا جائے، صرف ان کا نام لے لیا جائے تو یہی ان کی مدح و ثنا ہے. کیونکہ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. قریش مکہ نے باہم بیٹھ کر کے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، محمد بھی کہتے ہو اور عیب جوئی بھی کرتے ہو. تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے اس لفظ کا مفہوم کیا ہے. تو اگر عیب جوئی کرنی ہے، سب و شتم کرنا ہے تو پھر نام بدل لو. اور اگر یہی لفظ بولنا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ بول کر اعانت کی جائے. تو تم تو اس مضمون کو سمجھتے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے، مزمم کہیں گے. اور اس طرح مزمم کہہ کے اپنے دل کے خود سے باطن کا اظہار کرنے لگے. تو کسی نے آ کے حضور علیہ السلام کو بتایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی پریشانی دیکھی تو کہا تم کیوں پریشان ہو؟ خدا نے دیکھا نہیں قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا. یشتمون مزمما و یلعنون مزمما و انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا. محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کرے. تعریف کرنے والا تھک جائے، تعریف ختم نہ ہو. قلم ٹوٹ جائیں، زندگیاں لگ جائیں، لیکن تعریف ختم نہ ہو.
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، ساری زندگی بھی ان کے نام کا چراغاں کرتے رہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں میلاد کے موسم میں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی بھی ان کے نام کا چراغاں کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، فخر ہے ہمارا کہ ہمیں ان کی مدح و ستائش کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے، کس کے لیے یہ مقسوم ہوتا ہے کہ ان کی مدح میں زبان کھولے۔ اللہ اکبر۔ چلو میں تمہیں سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کا صحن صحابہ سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور مجلس بپا ہے حضور کے ذکر کی، شکرانے کی، حمد و مدح و ثنا کی۔ تو آقا کریم خود جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ کیا خوش نصیب لمحے ہو، کیا گھڑیاں تھیں کہ جس مجلس میں خود حضور جلوہ فراز ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ بیٹھے تھے تو تشریف فرما ہوئے، کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ ما اجلس، جلسہ کاہے کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر بجا لا رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ومن علینا بک، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ اب آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو، دوپہر سے لے کر اب تک اصل ہونے کو ہے تو کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، تو بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ سے کوئی اس پر حلف لے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کی صورت میں جو انعام فرمایا ہے اس پر شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں اللہ۔ تو فرمایا کیا قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم حلف اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف بات تک محدود نہیں رہی بات، بلکہ فرمایا اچھا پھر حلف دو۔ باقاعدہ صحابہ نے قسم اٹھائی اور حضور نے ان سے قسم لی۔ جب قسم لے چکے تو ان کے چہروں پہ پھیلا ہوا استعجاب دیکھا اور کہا کہ یہ جو ابھی میں نے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل کیا تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے؟ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کر اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا ہو ہی نہ پائے۔ اتنی بڑی نعمت جو حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں انعام فرمائی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، من سے آگہی نہ ہوتی، اپنی ذات سے ہمیں شناسائی نہ ہوتی اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے۔ مجھے آپ بتائیے، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ سجا، پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو کہاں کہاں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا رہا۔ اس نے بہتے پانیوں کو خدا مانا، جلتی آگ کو معبود سمجھا، مٹی کے مادنوں کو اور پتھر کے اصنام کو اپنا خدا سمجھا۔ یہ تو درختوں کو اپنا خدا مانتا رہا ہے، پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے اور لیکن یہ ان کو اپنا معبود مان رہا ہے۔
یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ سورج کو اس لیے پوچھتا ہے کہ یہ میرا معبود ہے، نہیں، یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے بنایا گیا، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ جانوروں کو اپنا خدا مان رہا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، تیری بال برداری کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کی ہے، اور تو ان کو معبود بنا رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو مانتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں، تو جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھیں کھلی کہ میں کس کے گرد گھوم رہا تھا اور یہ کائنات کس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی رہی، دنیا تو تیرا طواف کر رہی ہے، تو کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے تو خود شناسی ہی تب ملی جب حضور کا دروازہ نصیب ہوا، نہیں تو بھٹک رہا تھا اندھیروں میں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ یہ کون ہے، اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب اسے سمجھ آئی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گرے بامے کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اسے پتا چلا میں تو نائب الہی ہوں، میں تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، میرے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، ٹون ہی تبدیل ہو گئی، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ میں اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جو درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، کیچووں کو اپنا معبود مانتا تھا، مٹی کے مادوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی رکھ کے اپنی عظمتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب اسی کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے کو، کہتا خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی، تو یہ روشنی ملی کہاں سے، یہ اجالے ملے کہاں سے، یہ نور کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، خوبصورتی، حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا، ورنہ آج بھی یہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا اور ظلمتوں میں کھویا ہوا ہوتا۔ آج میں دیکھتا ہوں ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں پردیس کاٹ رہا ہے، پتھر کوٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے، آج میں دیکھتا ہوں فیکٹری میں بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یہ وہی باپ ہے جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، یہ وہی بھائی ہے جو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور آج یہ پردیس کاٹ رہا ہے، آج یہ مصیبتیں سہ رہا ہے، آج یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، اس کے سینے میں بیٹی کا پیار ڈالا کس نے؟ جواب آیا میلاد والے رسول۔ پھر ایک دن یا ایک رات کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی عطا نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا نور اسی چوکھٹ سے حاصل ہوا ہے، اسی دہلیز سے سارے اجالے نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی غلامی میں زندگی کاٹتا تھا، آدھے انسان آقا تھے آدھے غلام تھے، اور جو حال غلاموں کا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔
غلام اور آقا کی زندگی کا باہمی تفاوت کہ وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ غلام اور آقا کی زندگی کے اندر تفاوت یہ کہ آقا کے جوتے کو بغیر اذن کے آقا چھونے کی اجازت بھی نہیں رکھتا تھا، بغیر چھونے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا اس کی اجازت اور اذن کے بغیر، اور آقا چاہے تو اس پہ کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں۔ یہ تھے حالات، لیکن حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو قریب بلا کے کہتے ہیں کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے کی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے کو چھونے کی ہمت بھی نہیں رکھتا اور اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے، اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان غر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہے؟ اور آپ نے یہ سنا کہ حضور تشریف لائے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ سویبہ نے آ کے جب ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو پھر اس کا جو فائدہ اس کو ہوا یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں آپ کی توجہ جس سمت لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی حضور نے صحنِ کائنات میں قدم رکھا ہے، ابھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو۔ ویسے ترغیب کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلاموں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا میں، اور یہ نہیں صرف مسلمان غلام، کافر غلاموں کو بھی آزاد کرو، اس کا بھی اجر پاؤ۔ پھر ان کو کہا تم مکاتبت کر لو، آزادی کے راستے ڈھونڈو۔ آج دنیا کے اوپر شکل کی غلامی نہیں ہے، تو یہ غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے، یہ اہلی زنجیروں کو کس نے پھیلا دیا؟ یہ حضور علیہ السلام کی میلاد، حضور کے ذکر اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی برکت۔ تو اس لیے ایک دن کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری محبت، ہماری الفت اور ہمارا پیار صرف جھنڈیوں تک محدود ہو کے نہ رہ جائے گا، صرف بنیروں پر چراغاں تک ہی ہم میلاد کا سلسلہ روک نہ دیں، بلکہ جو بنیروں پر چراغاں کیا ہے دل کی گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں، جس طرح جھنڈیاں بازاروں میں لگائی ہیں، دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگائی، اوپر بھی صاف اور ظاہر بھی صاف، ظاہر بھی چراغاں اور میلاد کے اثرات روح تک اتریں اور زندگی لوس اور روشنیوں اور اجالوں کا ایک جہان تازہ بن جائے۔ ہر بار میلاد آئے تو نئی روشنیاں ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں اتریں، تو زندگی کا جمال اور زندگی کا نور۔ تو اس طرح سے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی آراستہ کریں لیکن اپنے دلوں کو ویران نہ رہنے دیں۔ ہم جھنڈیاں بھی لگائیں، چراغاں بھی کریں، لیکن ہمارے دل کی گلیاں بھی حضور کے پیار سے جگمگائیں۔ اس پر ایک روایت، آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور پانی زمین پہ گرا، وضو کا غسالہ، تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہروں پہ ملنے لگے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ یہ حکم تو نہیں تھا شریعت کا، حکم نہیں دیا۔ ساری چیزیں حکم کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کو کچھ راستے خود تلاش لیا کرتی ہے۔ پانی ہڑانو لوڑ کی راہ برآں، پانی ہڑانو لوڑ کی راہ برآں، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہوتے ہیں ان کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، لیکن جب سیلاب کا پانی آتا اپنی راہیں خود بنا لیتا ہے۔ تو محبت کے رنگ، اسلوب اور ڈھنگ اپنے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ان کا حکم باقاعدہ نہیں دیا جاتا، لیکن محبت کا تقاضا ہوتا ہے، محبت خود بخود جو ہے وہ دلیلیں تلاش لیتی ہے۔ تو کہا کہ
یہ جو تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ محبت کی فراوانی کا نتیجہ ہے، لیکن کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ کہا کہ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ ہمیں حکم شریعت نے نہیں دیا، یہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی تاکید نہیں تھی، کوئی وحی نہیں تھی کہ محبوب کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، بلکہ یہ تقاضۂ محبت تھا کہ محبوب کا پانی تمہارے ہاتھوں پہ آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ الفت کا تقاضا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں اصلح بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے اور اسی غرض سے سفر میں ساتھ رہتے۔ جب پڑاؤ ہوتا کجاوا اتار دیتے، جب کوچ کے لمحے آتے تو کجاوا کس دیتے۔ ایک دن کہیں پڑاؤ ہوا اور رات گزری اور انہیں غسل کی حاجت ہوئی۔ غسل کرنے لگے تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو جان لیوا ثابت نہ ہو، اور ادھر کوچ کے لمحے قریب آ گئے۔ کہیں سے لکڑیاں لائے اور پانی کو گرم کرنے لگے، اور ایک انصاری صحابی سے کہا کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا آپ کس دیں۔ انہوں نے کجاوا کس دیا تو یہ غسل کر کے اپنی سواری پر بیٹھے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اصلا آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اصلا بن شریح نے کہا حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو حضرت اصلا بن شریح نے کہا کہ حضور میں پاکیزگی سے نہیں تھا، طہارت سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چونا ہے اس کو بے غسل ہاتھ لگائے۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے جو اپنے راستے خود تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کمان کو بے وضو نہیں چھو رہے۔ کس نے کہا ابو ہریرہ کمان کو بے وضو نہیں چھو رہے؟ یہ تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے ہندوستان کا لوہا اور بنی بھی وہاں اور بن کے یہاں آئی، لیکن اس شکل کی ایک کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، مجھے گوارا نہیں اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگا۔ تو محبت اپنی راہیں خود تلاش کر لیتے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برکی، پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ ما حملکم علی ھذا، اس پر تمہیں کس چیز نے تمہیں اس چیز کو ابھارا ہے کیونکہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اور نہ صرف کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مارے۔ اللہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو آقا کریم نے اس کی نفی نہیں کی کہ تم یہ غلط کر رہے، اس کی اجازت، حضور کی خاموشی اجازت ہے۔ کیونکہ اگر نبی خاموش ہو اور حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے تو وہ حدیث تقریری بنتی ہے، اور اگر جواز نہ ہو تو نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ نبی کلام فرماتا ہے۔ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، سورج کو گرہن لگ گئی تو صحابہ نے کہا حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے، تو حضور خاموش نہیں رہے۔ بلال حبشی کو کہا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھایا گیا تو آقا ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ الرَّحْمَٰنِ لَا يَخْسِفَانِ بِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے جینے پر ان کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ نبی کا منصب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ حضور نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ تین چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح لٹائے، اس امانت کا خیال رکھے، اور تیسری بات فرمائی اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال۔ تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ اور لیکن تمہارا یہ عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اب دونوں چیزیں کہ ایک طرف میلاد پر حضور کی محبت کا اظہار اور دوسری طرف عمل سے بے نیازی نہیں ہے۔ بعض لوگ عمل کو نشانہ بنا کے محبت کے اسلوب کی نفی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ محبت میں ایسے کھو جاتے ہیں وہ عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ عمل کی اپنی جگہ ہے، محبت کی اپنی جگہ ہے، اور یہ ایک روپ ہے
کہ جب محبت کی فراوانی دیکھی تو اس میں عمل کی ترغیب دی، اور ایک دوسرا روپ دیکھی. ایک صحابی تھے جو حضور علیہ السلام سے مزاح کیا کرتے تھے، عملی مزاح، اور آقا کریم ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی طبیعت میں مزاح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی طبیعت میں مزاح اس لیے بھی رکھا تھا کہ لوگ حضور سے فیض یاب ہو سکے، ورنہ کوئی چہرے کی تابشوں کو دیکھ ہی نہ پاتا. تو آقا کریم علیہ السلام اس سے مزاح، اور وہ عملی مزاح کیا کرتا تھا. کبھی ایسا ہوتا کہ مدینہ المنورہ کی منڈی سے کوئی سودا خرید لاتا، کوئی نیا پھل آیا ہے تو لا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا. حضور خوش ہوتے، اس ہدیے کو قبول کرتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو کھلاتے. 2 4 5 دن کے بعد دوبارہ منڈی جاتا تو جس سے خریدا ہوتا، ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے طلب کرتا، بازو سے پکڑ کے حضور کے پاس لے آتا. حضور وہ جو پرسوں فروٹ کھایا تھا اس کے یہ پیسے مانگ رہے. تو آقا فرماتے تو نے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا کہ سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہو جاتے، اور آقا اس سے پیار کرتے تھے. اس سے بھی حضور کا مزاج بھی عملی تھا. ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور گھاس بیچ رہا تھا، تو حضور پیچھے سے گئے اور جا کے اس کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا. اس کو آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کولی بھرنا. کوئی شخص آپ کا بوڑھا یار ہو تو وہ اچانک بے دھیان ہو تو پیچھے سے جا کے آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے. کیوں رکھتے ہیں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ لیتا ہے. ہر وقت کہتا ہے کہ جی میں آپ کے خیال میں رہتا ہوں، اور یہ پتہ چلے نا ایک تو میرے ہاتھوں کے لمس کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا ظاہر ہے اپنے عزیزوں کا نام لے گا جو اس کو پیارے ہیں، تو میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے. تو اس لیے کسی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، کولی بھری جاتی ہے. اب حضور گئے اور چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اللہ اکبر. حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہو اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی ہو اور پتہ نہ چلا ہو کس کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ ظاہر نام تھا ان کا، وہ بولتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں کہ بولے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں انہیں بولنا بھی نہیں تھا. میاں صاحب کا ایک شعر ہے لیکن میں یہاں پڑھتا ہوں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑ نہ جا. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑ نہ جاؤں. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتے ہی. پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور میں تو بہت سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو بہت مہنگا ہے. اللہ اکبر. تو جاہلیت کے زمانے میں شراب کی عادت تھی، تو چھٹتے چھٹتے وقت کچھ لوگوں کو لگا، تو ایک دفعہ ان سے ایسا واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے شراب نوشی کر لی. تو شریعت کی حد اس کے اوپر لگی، کوڑے مارے گئے. تو پھر حضور پیار کرتے، مزاق کرتا. کبھی وہ حضور اداس ہو جاتے، صحابہ ڈھونڈ کے بھی چلے آتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، تو ایک دن حضور علیہ السلام ان سے مزاق کر رہے تھے، اور انہیں پھر دوبارہ کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان سے وہ واقعہ ہو گیا. تو جب ان کو حد جاری کی گئی تو کسی کے منہ سے نکلا کہ خدا تیرے پہ لعنت کرے، اللہ کے رسول تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تم بار بار شراب پیتے. تو بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا اگر اس نے جرم کیا تو میں نے کوڑے نہیں مروائے. خبردار اگر کوئی ایسی بات کی، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے پیار ہے. اس کا گناہ اپنی جگہ پہ اور محبت رسول اپنی جگہ پہ. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں. کسی کی محبت رسول کو نشانہ نہ بنائیں اس کے کسی عمل کی وجہ سے. اور دوسری جانب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کرتے ہو تو اس کو فراموش نہ کرو. تو اس طرح سے چلو اور